Recording in progress. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ معرفت کی باتیں مکالمہ، اس سلسلے میں ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں بات چیت کا، اور میرا نام ڈاکٹر کامران اصغر ہے اور میں MBBS ڈاکٹر ہوں. اور میرے ساتھ جو ہے وہ پروفیسر اخلاق احمد صاحب موجود ہیں. تو آج ہم ان سے استفادہ کریں گے اور ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ تصوف کی اصل حقیقت کیا ہے اور اصل کانسیپٹس کیا ہیں. تو پروفیسر اخلاق صاحب، آپ اپنا تعارف کروائیے اور ناظرین کو آپ کچھ بتانا چاہیے تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر کامران اصغر شیخ صاحب، بہت بہت مہربانی، نوازش. آپ سے جو دوستانہ انداز میں گفتگو کا آغاز ہوا اور ذہن شاہریت سے آپ وابستہ رہے، ماشاء اللہ العزیز، آپ خود انشاءاللہ تعالیٰ ان کا تعارف کروا دیں گے. میں ذاتی حد تک جو انیشیٹو آپ کا تھا کہ معرفت کی باتیں، ہم اس سلسلے کا ایسا آغاز کریں کہ مکالمے کے اندر دوستوں کو، عزیزوں کو، ہمارے وابستگان کو یہ ساری معلومات حاصل ہوں کہ ہم اس دور میں جو بس رہے ہیں اور آدم علیہ السلام کا جو دور تھا، کیا ایک ہی تسلسل نہیں ہے کہ ہم اپنے اسلام، ایمان اور احسان اور عنوانات کے تحت زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور اس دور میں جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، انسانیت کے لیے وہ نافع ہے اگر سلسلہ، تو ظاہر ہے ہم نے اسی پیغام کو آگے دوستوں تک رکھنا ہے. کیونکہ بہت سارے سوالات ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں، ڈفرینٹ چیلنجز، جیسے آپ یورپ کی تہذیب کے حوالے سے قریب سے جانتے ہیں اور ہم میڈیا کے تھرو سے دیکھ رہے ہیں. لیکن ہماری عملی زندگی میں بھی وہ مسائل اور چیلنجز درپیش ہیں. تو گفتگو کا جو فارمیٹ ہے مکالمے میں، وہ یہی ہے کہ آپ اس حوالے پہ اس مکالمے میں ہم دوستوں کو کچھ معروضات سامنے رکھیں گے کہ ہم اپنی عملی زندگی کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. پیغمبرانہ ادوار سے لے کے آج تک کس چیز کی ضرورت رہی ہے؟ کیا ہمیں جسمانی صحت ہمارا بڑا چیلنج ہے یا روحانی صحت ہمارا بڑا چیلنج ہے؟ اگر ہر پیغمبر کا مقصد کلمت اللہ اور کلمہ طیب رہا، اس کا مطلب ہے کہ ہر دور کی ضرورت ایک ہی ہے. اور جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، کیا ہم اس کا عرفان بھی رکھتے ہیں؟ کیا ہم جانتے بھی ہیں؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ جیسے لوگ تصوف کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں. تو مختصر تعارف میں کروا دیتا ہوں. میرا زندگی جو 51 برس گزرے، وہ تدریس کے شعبے سے متعلق رہے اور اس میں تدریس معلم ہوئے. تو معلم ہونے کے ناطے زیادہ تر متعلمین اسٹوڈنٹ سے جو رابطہ رہتا ہے، بہت سارے ایسے سوالات بھی اسٹوڈنٹس کے ہوتے ہیں جن کے جوابات اساتذہ کے پاس بھی نہیں ہوتے. یعنی انسانی ذہن بہت آگے بڑھ جاتا ہے اور اسی حوالے سے اسٹوڈنٹس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم زیادہ بہتر طریقے سے اپنے طلباء کے، جو بہترین منصف بھی ہے، ہمارے جج بھی ہے ہماری پرسنالٹیز کے، اور انہوں نے ہی اگلے دور میں نیکسٹ جنریشن میں ہی یہ چیزیں سنبھالنی ہیں، دنیا کی امامت ان کے ذمہ ہونی ہے. تو ہم جو جس دور سے گزر رہے ہیں، اگر ہم نے اپنا ثقافتی ورثہ منتقل نہ کیا تو یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوگی. یہ سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم نسل نو کو وہ چیزیں منتقل کریں جو ہم نے سیکھی ہیں، یا جو پریشانیاں جن سے ہم زندگی بھر گزرے ہیں، کیسے قابو پایا. صوفیاء کرام نے ان کے لیے ہمیں کیا لایہ عمل سکھایا، ہم نے کیا حاصل کیا. تو ڈاکٹر صاحب آپ اپنا تعارف تھوڑا سا کرائیے تاکہ بات پھر آگے بڑھے. جی، میرا نام ڈاکٹر کامران اصغر شیخ اور MBBS میں نے سن 2000 میں علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور سے کیا، اور اس کے بعد میں نے جو امراض نفسیات ہیں اس میں نے جو تخصص حاصل کیا. اور اب آج کل آئرلینڈ نامی ایک ملک ہے، وہاں پہ وہیں پہ میں نے تعلیم حاصل کی، اعلیٰ تعلیم، اور اب وہیں پہ روزگار کے سلسلے میں بھی فی الحال مقیم ہوں. تو مجھے جن ہستیوں سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا، میں سب سے پہلے ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم، ان سے ایک غائبانہ تعارف ہوا.
پھر اس کے بعد جو میرے موجودہ مرشد ہیں جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب مدظ اللہ العالی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، تو ان سے بھی ملاقات بھی ہوئی، اور ایک غائبانہ فیض پانے کا سلسلہ وہ بھی ان سے جاری رہا، اور اس کے علاوہ اور اب تک وہ ہے. اس کے علاوہ بیچ میں ایک بزرگ جن سے مجھے نسبت حاصل رہی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند فرمائے، جناب محمد نسیم احمد صدیقی صاحب. تو اب یہ شیخ محمد علی صاحب جو ہیں، یہ ہمارے انہوں نے بھی جوائن کیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ. تو شیخ صاحب بہت آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تو شیخ صاحب کا تعلق بھی راولپنڈی اسلام آباد سے ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ آپ ان کے اساتذہ میں ہی شامل ہوں. تو بہرحال یہ جو آپ پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ آج کل جو تصوف ہے وہ ایک بہت میں دیکھتا ہوں کہ جی فلاں چیز کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں، فلاں چیز کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں، فلاں چیز کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں. ایک یہ چیز ہے، اور دوسری چیز جس پہ میں آؤں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ مرشد کو آپ مالی طور پر خوش کر دیتے ہیں تو آپ کا بیڑا پار، جنت آپ کی. لیکن میں پہلے ایک کر کے یہ چیز چلوں گا. تو یہ جو وظائف پہ جو اتنا زیادہ زور دیا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ وظائف کی اہمیت کیا ہے، اور اصل زور کس بات پر ہونا چاہیے، اور اس میں بیلنس کس طرح سے قائم کیا جا سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ سوال کے لیے. کوئی بھی روحانی سلسلہ ہے وہ اسلام اور ایمان اور احسان کے دائرے سے باہر نہیں ہے. میں اس جانب تمام اپنے دوستوں کی توجہ مرکوز کروانا چاہوں گا اس مکالمے کے دوران کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک حدیث جبریل، وہ ہمارے سامنے بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام ذخیرہ احادیث میں جو وظائف کی ضرورت اور اہمیت کے علاوہ خود تزکیہ، تصوف اور احسان کا جو طریق ہے، یہ بھی اس ایک حدیث میں ہمیں لایا عمل اس لیے واضح مل رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو واقعے کے بعد کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ اے عمر، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بندہ کون تھا جس نے یہ سوال کیے تھے آپ؟ یعنی حدیث ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ متن کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیان کے لیے ان کی خود حیرت ہمارے سامنے. جب حضور نے پوچھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول دیکھے جا. اب یہاں آ کے ہمارے سامنے، اور میں نے دوسرا کیمرہ آن کی، شاید میں نے کہا پکچر کوالٹی لیپ ٹاپ کی اچھی نہ ہو، موبائل سے آپ کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل امین تھے اور تمہاری مجلس میں آئے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. اب اس میں چار ہی پوائنٹ ہیں، ورد، وظیفہ، یہ ساری چیزیں اس کے مطلب میں بات کو جامع انداز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آغاز میں منشور دستور العمل آیا، عمل ہمارے سامنے آیا کہ واٹ از دا کانسٹیٹیوشن آف دا اسکول آف تھاٹس، تمام کا تمام. جب اسلام کے بارے میں پوچھا تو وہ بنی الاسلام علی خمس شہادہ والی جو حدیث ہے اس سے ملتا جلتا متن ہمارے سامنے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، رسول، کتابیں تمام پہ ہم مکمل طور پہ جو ایمان لاتے ہیں. تو وہ احسان کے جواب میں جو بات کی ہے وہ عجیب و غریب ہے. اس کا تعلق اسلام کا جو جواب ہے بنی الاسلام علی خمس شہادہ اس سے ذرا مختلف. یعنی تمام علماء کرام ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا طریقہ بتا سکتے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے
اس حوالے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ تمام تر اس کا سوری میں پیج کی مدد بھی لے لوں تاکہ ٹیکسٹ متن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضور گرامی المرتبہ کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے. اور یہ اہم بات ہے ہمارے مکالمے کا یا ہماری گفتگو جتنی رہی یا آپ کی زندگی یا میری زندگی یا دوستوں کی زندگی، ہم کیوں انوالو ہوئے ان سلسلوں میں، کیوں ورد وظیفے کرتے ہیں. تو اس کی بنیاد اس حدیث جبریل یا حدیث احسان ہے. اس کا نام ہی حدیث احسان پڑ گیا. آج 1450 برس کے بعد ہم اس پہ ہیں. اب ایمانیات کی اسلام کے بعد کوئی دیکھیں مفتی دنیا کا کوئی فقیہ کوئی مدرسہ یہ نہیں بتا سکتا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف فرمائی. یعنی فقہ کا ٹاپک یہ نہیں جو احسان کا ٹاپک ہے. ایمان کا مبادیات میں بات آ گئی کہ ہم نے حتیٰ کہ اللہ رسول کتابوں کے بعد پیغمبروں کے بعد ایمان لانے کے بعد جو برا اور بھلا ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو فرمایا وہ بھی جو ہے اس پہ تقدیر پہ ایمان لانا لازم ہے. یہ ایمان ہو گیا. جب احسان کا پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت ایسے کرو کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اپنے پروردگار کو دیکھ رہا ہے. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. ہمارے مکالمے کی دلچسپی یہاں سے شروع ہوتی ہے، ہمارے سلاسل یہاں سے شروع ہوتے ہیں، ہمارا تصوف یہاں سے شروع ہوتا ہے. اگر یہ لفظ قرآن میں نہیں ہے ڈزنٹ میٹر. تزکیہ ہے، احسان ہے، تعلیم میں آ گئی بات. ہمارا مقصد ہی گفتگو کا جیسا کہ آپ فرما رہے تھے دو چار روز قبل کہ دوستوں کو پتہ چلے کہ ہم نے اپنی زندگی ان لوگوں کے ساتھ جنہیں ہم اولیاء اور رحمان کہتے ہیں ان کے ساتھ کیوں اٹیچمنٹ میں گزاری. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ کا فارمولہ کہاں سے آیا؟ قرآن سے. تو احسان میں اگلا جو فرمایا کہ اگر تو ایسا نہیں ہے یعنی تم محسوس نہیں کرتے کہ تم پروردگار کو دیکھ رہے ہو تو پھر وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یہاں پہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقطہ اخذ کیا ہے انہوں نے کہا یہ کوما تھوڑا سا آگے کر لیتے. اگر تو نہیں دیکھ رہا نا تو لازم ہے کہ تو دیکھے گا. کأنہ کا تراؤ علم جراؤ کأنہ کا تراؤ. پھر لازم ہے کہ وہ تجھے اپنا آپ دکھلائے گا. یعنی پروردگار آپ کو نہیں چھوڑے گا. آپ نے ایک قدم اٹھایا ہے. اب دوسری حدیثوں کی طرف چلے جائے آپ بہتر طریقے سے مینشن کر سکیں گے. پھر وہ قدم 10 بڑھائے گا تو کیا پروردگار کی معرفت اور شناسائی نہیں ہوگی ہمیں. اب یہاں سے کام ہمارا شروع ہو گیا. اسکول آف تھاٹ ہمارا تصوف کا احسان والا. یعنی احسان و تصوف سلوک تزکیہ تصفیہ قلب. ان باتوں کے بعد جب اب ہم نے توجہ کی تو ہم استاد کے پاس چلے گئے. ہمیں جو بھی اللہ کو منظور ہوا وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا جیسے کہ کیسے کیسے سلسلہ آگے چلتا رہا. میں ابتدا میں میٹرک کے بعد خواجہ عبد الرحمن چھوروی رحمۃ اللہ علیہ ہری پور میں بزرگ ہیں. خواجہ مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوست تھے. ایک سفر حج ان کا بحری اکٹھا تھا. 30 پارے درود شریف کے مجموعہ صلوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجموعہ صلوات رسول انہوں نے مرتب کیے. امی تھے مدرسے کے پڑھے. وہ عربی جامعہ الازہر نے ٹرانسلیٹ نہیں کیا، سیالوی صاحب نے ٹرانسلیٹ کر کے دیا. وہ ملتا ہے آج کل. یعنی ان کے پوتے جو خواجہ طیب الرحمان چھوروی رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان سے وابستگی ہوئی. ان کے کہنے پہ سیدنا طاہر علاء الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے مرشد ہیں بغداد ٹاؤن لاہور، ان کے ساتھ دست بوسی کی نسبت نصیب ہوئی. انہی کی نسبت سے بات آگے بڑھی. ڈاکٹر عطا اللہ خان قادری، امام جلوی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر علاء الدین ادیب صاحب، ان لوگوں کو ہوتے ہوئے اس وقت ہیوسٹن میں بابا شاہ محمود یوسفی بابا صاحب سرکار کے سب سے انتظار تھے، ان کے ساتھ وابستگی ہو گئی. یعنی ناگپور شریف سے ان کا سرکار یوسف شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ جو کراچی میں خانقاہ ہے وہاں سے یہ البیلے شاہ صاحب ان کے جانشین سرکار البیلے شاہ سے محمود یوسفی واحد مرید واحد خلیفہ ہے سب دنیا میں. یعنی انہوں نے کوئی دوسرا مرید بھی نہیں کیا اور یہ ایک ہی بندہ ملا. اب وہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹوٹل سرنڈر ٹوورڈ آلمائٹی اللہ. یہ احسان کے مفہوم کو کہ آپ پورے پیش ہو جائیں. اب میرا خیال ہے وظائف کی استادوں کے پاس جانے کی اس کی اہمیت پہ تو ہم بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا.
قرآن پورے کا پورا حدیث جو سرکار فرماتے ہیں، جو آپ کے ہمارے سارے سارے یہ چشمے جمع ہو جاتے ہیں اور یہ ایک ہی سر چشمہ زمزم تک سارے زمزم میں جا کے جڑ جاتے ہیں۔ جب مقام ابراہیم آتا ہے، نقش قدم آتا ہے، ہم اسے فالو کرتے ہیں، ان کی اہلیہ دوڑتی ہیں۔ آج مولانا صاحب کو لاکھ شرک نظر آئے اور باتوں میں تقلید میں شرک نظر آئے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے صفا و مروہ کی تقلید کو چھوڑ پائے، حضرت ابراہیم کی قربانی کو چھوڑ پائے، ان کے پتھر مارنے کو چھوڑ۔ مطلب ہمارے جو اسلام کی تعریف حدیث جبریل میں ہے، اس کا ایک ایک رکن بھی اس کی اگر ڈیٹیلز میں جائیں تو یہ کیسے کیسے رکن بنے ہمارے، تو کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے کے سارا ہمیں جو سلاسل بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار جب تو پروردگار کو دیکھ رہا ہے، نہیں دیکھ رہا تو دیکھ لے گا یار، بے شک وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اب وظائف کیوں کرتے ہیں ہم؟ کوئی بھی آ گیا پرائمری کے جی میں، نرسری میں، ہم خود نرسری کے جی میں ایکچولی، اور ہمیں دعویٰ نہیں یا الذین آمنو آمنو، اللہ کہتا ہے ہمیں دعویٰ ایمان نہیں ہے، اللہ ہمیں اور اس کے بندے جو صلحاء ہے وہ سند اور مور لگا دیتے ہیں جب کہ آپ کے پاس ہے، تو پھر ہم فخریہ کہہ سکتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ولیوں کے خادم ہیں، لیکن نا ہم کہ ہم بڑا پیار ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سند ملے اس کے بندے کے ہیں، ہاں تم صلحاء کے طریق پہ ہو، صراط مستقیم پہ ہو۔ ہمیں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہمارا منشور ہے، آیت الکرسی ہمارا منشور ہے، اور الخمس والناس تک ہم نے فالو کرنا ہے۔ کلام الہیہ مخلوق نہیں، کلام الہیہ تو ایک ایک حرف میں ایک، اب جادو کا لفظ تو نہیں بولا جا سکتا، ہم تو عام زبان میں کہتے ہیں جی اور اس میں تو جادو ہے جی لفظ، اس میں اللہ کا نور ہے، جادو کیا چیز ہے؟ اندھیرا ہے۔ اللہ کا نور ایک ایک حرف میں ہے، جیسے آپ سرفراز شاہ صاحب کا فرماتے ہیں، تو سید صاحب نے تو اس پہ کافی باتیں کی ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے کہ حروف کے حوالے سے۔ بے تو میں شک پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے 1995 سے دوستی اور ملاقات کا سلسلہ رہا، 2 برس پہلے تک، وہ بھی اس پہ بات کرتے ہیں جی مقطعات پہ۔ ہر بندہ اپنے اپنے سٹائل میں لگا ہوا ہے، اپنے اپنے شوق۔ میں کہتا ہوں یہ باغ کے پھول ہے امت مسلمہ کے، پھل ہیں، ذائقہ الگ، رنگ الگ، ہمیں کسی سے فرق نہیں ہے، لیکن جو حرف کی سائیکالوجی بتائی گئی ہے، وہ جس طرح سرفراز شاہ صاحب نے، داتا صاحب سے ایک طرف سے بات آ رہی ہے اور حرف پہ بار بار تکرار ہو رہی ہے، قرآن کا حرف ہے تو اس کا تو کمال ہی کچھ اور ہے، یعنی اس میں جو اثرات ہیں دوز آر ڈیوائن لائٹس، میں جو سمجھتا ہوں وظائف اس لیے دیے جاتے ہیں ہمیں نور ہدایت، نور ایمان، نور اسلام اور نور احسان نصیب ہو، دس از دا مسنگ لنک۔ اور ایک دفعہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں جی کہ جی ظاہر ہے آپ اس پہ اظہار خیال کریں گے۔ دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ ہری پور میں لیکچر تھا، میں میٹرک کر چکا تھا، تو قادری صاحب کو یہی کہا گیا کہ آپ احسان اور یہ تصوف سلسلوں سے وابستہ کیوں ہوتے ہیں، ہم یہ بتائیے۔ انہوں نے پوری تقریر کا عنوان یہی رکھا کہ وضو کرنے کا طریقہ یہ فقہ کا ٹاپک ہے، فقہ کا ٹاپک ہی یہ نہیں ہے کہ کیسے اللہ کو دیکھیں اور اللہ ہمیں بے دیکھ رہا شک ہے، یہ کیفیت نصیب ہو جائے، اس یہ ولی اولیاء الرحمان بتاتے ہیں ہم، اور اولیاء شیطان کہتے ہیں دور ہو جاؤ۔ اولیاء شیطان کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم رحمان کے بندوں سے، رحمان سے متصل ہوں، وہ وسوسہ پیدا کریں گے۔ قرآن کی انتہا پہ جو صورتیں ہیں وہ بچانے کے لیے معاوضہ شاید اسی لیے دی گئی ہے کہ وسوسے اور خناس کے شر سے ہم محفوظ ہو جائیں، اور من الجنت والناس جو شیاطین کے لشکری ہم ان سے بچیں۔ تو ہمیں بے جو شک لوگ ملے ہیں یہ صوفیاء کرام، اولیاء رحمان، یہ بزرگان دین، یہ چوکیدار ہیں ایک لحاظ سے، یہ چوکیدار ہے ہمارے ایمان کے، یہ چوکیدار ہے ہمارے قلوب اور اذہان کے۔ یہ جو وظائف دیتے ہیں یہ بغیر سوچے سمجھے دے ہی نہیں سکتے۔ اگر انہیں ایلوکیٹ نہیں ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جو دست کا جو ہاتھ کا سلسلہ ہے، وہ ہم سے اگر ہمیں ہاتھ ہمارا اس جگہ نہیں پہنچا، اگر جہاں پہ اوپر سے باری تعالیٰ فرماتا ہے والذین یبایعونک یبایعون اللہ، بے اور شک آخر میں ید اللہ فوق ایدیہم، ہم تو دیکھتے ہیں روایت بتاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ہاتھوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو میرا خیال ہے کہ وظائف جو دیتے ہیں یہ آپ اس میں اضافہ فرمائیے اور اصلاح بھی فرمائیے اگر کہیں پہ گفتگو میں کچھ کمی بیشی رہ گئی۔ جی بے شک پروفیسر صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا کہ وظائف جو ہیں ان کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے،
تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وظائف کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کیا جائے. اصل مقصد وظائف کا یہ تھا. لیکن اب آ کے یہ ہو گیا ہے کہ فلاں کام نہیں ہو رہا، یہ وظیفہ پڑھو، فلاں کام نہیں ہو رہا، یہ وظیفہ پڑھو فلاں چیز کے لیے. یعنی دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے وظائف کو پھیلا دیا گیا، اور بے تحاشا ہزاروں کی تعداد میں وظائف مرتب کیے گئے جو کہ موجود ہیں قرآن میں اور اسماء الحسنہ میں، لیکن ان کو دنیاوی اغراض کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جانے لگا ہے. تو اصل مقصد وظائف کا یہ نہیں تھا، اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول تھا. اور جن کاموں میں محنت ہو سکتی ہے، محنت کے ساتھ آپ کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں، وہاں پہ پہلے محنت اور پھر اس کے بعد دعا اور وظیفہ، اور اس میں بھی دعا کو اور اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو مسنون دعائیں ہیں وہ آپ اس کو وہ رکھیں، یعنی اس کو برتری دیں اور اس کو اڈاپٹ کریں. تو یہ چیزیں اگر آپ اختیار کریں گے اور اپنی طرف سے مکمل محنت کریں گے تو پھر وہ وظیفہ کام کرے گا جو آپ کو کسی نے دیا ہے، ورنہ نہیں. مثلا یہ کہ امتحان میں کامیابی کا وظیفہ، اب وہ ایک شخص ہے کہ جی وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے امتحان میں جاتا ہے، اب اس نے جو ان کی ٹیکسٹ بک ہے اتنی موٹی ہوگی تو وہ اس نے پڑھی نہیں ہوئی ہے، اس میں اس نے یعنی آپ سمجھ لیں کہ جی وہ 1200 صفحے کی وہ نصاب کی کتاب ہوگی، اس میں اس نے صرف جو ہے وہ مشکل سے 80 یا 100 صفحے پڑھے ہیں، اور وہ جا کے وہ وظیفہ سارا دن کرتا رہتا ہے کہ یا قوی ہو یا عزیز ہو، تو اور جا کے بیٹھ جاتا ہے. تو وہ کس طرح سے پاس ہوگا؟ بھیا آپ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر بن رہے ہیں، آپ نے آگے مریضوں کا علاج کرنا ہے، تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو تمام جو ہے وہ جو آپ کے آخری سال کی کتاب ہے وہ آپ کو ازبر ہو، پھر آپ نے کچھ مریض دیکھے ہوں، پھر آپ کو پتہ ہو کہ تشخیص کیسے کی جاتی ہے. اسی طرح باقی شعبوں کا معاملہ ہے. تو اس میں جو بے عملی کی طرف ہمیں لگا دیا جاتا ہے نا، یہ بہت ایک قابل مذمت بات ہے کہ وظائف سے بے عملی نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور شاہ صاحب تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو مجاہدوں کی طرح کمر کس کے رکھتے ہیں اور محنت کرتے ہیں. تو اس بات کی ضرورت ہے. تو یہ وظائف کا مقصد ہو. اور وظائف، دوسری بات یہ ہے کہ وظائف دو طرح کے، ایک تو یہ ہے کہ اذکار ہیں نا، تو جو اذکار ہیں وہ تو جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جو کہ برکت کے لیے کہ ہمارے جو روزمرہ کام ہیں ان میں برکت پیدا ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وظائف اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے. تو یہ ایک جو ہے یہ سینہ در سینہ منتقل ہوتا ہے، اور یہ ایسا وظیفہ ہوتا ہے کہ جو ایک مرشد ہی آپ کو دے سکتا ہے، اور اس میں ایک خاص وجہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے. اس میں برکت تبھی پیدا ہوگی جب آپ کو وہ مرشد سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہوا وہ وظیفہ آپ کو دے گا، اور آپ اس کو اتنی تعداد میں اتنی اور ایک خاص جگہ پہ بیٹھ کے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر تبھی اس میں وہ برکت پیدا ہوگی. ورنہ پھر وہ وظیفے کا جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگی. پھر اس میں یہ بات سب سے پہلے جو مرشد آپ کی جن باتوں کی تربیت کرتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کے دل کو وہ صاف کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے. صفا یہی ہے نا، صاف کرنا. صوفی یہی ہے کہ آپ کے دل کو وہ پہلے صاف کرتا ہے علائشوں سے. جب آپ کی علائشیں جو ہیں وہ ایک بڑی حد تک آپ کے دل سے رفع ہو جاتی ہیں، پھر وہ آپ کو کوئی چیز دیتا ہے پڑھنے کے لیے، اور وہ یہ میک شور کرتا ہے کہ اس میں آپ کی کوئی دنیاوی غرض نہ ہو،
کسی دنیاوی غرض کے لیے وہ خاص وظیفہ، ایک تو وہ ہے نا کہ جی آپ نے فلاں کام کے لیے فلاں وظیفہ پڑھا، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو ایک آپ کو مرشد ایک خاص وظیفہ دے گا، وہ اس میں کوئی دنیاوی غرض نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں آپ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالصتاً آپ پڑھیں گے وہ وظیفہ، اور وہ وظیفہ کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا قرب عطا فرمائے گا. اور ایک اور بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ جی سب سے بڑا جو وظیفہ جو کہ ہر ایک کو کرنا چاہیے، جس کا مسنون ہے وہ یہ ہے کہ، اور وہ تمام سلاسل میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے جس میں اس وظیفے پہ زور نہ دیا جاتا ہو، اور وہ ہے درود شریف. اور درود شریف سے جتنا قرب نصیب ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. تو درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، پھر آگے الرحمن ہے، الرحیم ہے، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو کے یہ پڑھیں. اور اس کے بعد جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہے، مثلا صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہے اس کو پڑھیں، کثرت سے پڑھیں. تو اللہ، اور نیت اس میں کوئی دنیاوی نیت نہ ہو. نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں، مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس اللہ کی رضا چاہیے. تو یہ میرے کچھ معروضات تھے پروفیسر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی باتوں سے جو دوستوں کے لیے نتیجہ نکلتا ہے، جو میں اخذ کر پایا ہوں بحیثیت طالب علم، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دو ہی حالتیں مسلمان کی قابل قبول ہیں موت تک، یا تو وہ معلم ہو یا متعلم ہو، یعنی قرآن پڑھنا اور پڑھانا. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ کہہ دے کہ میں سارا قرآن پڑھ گیا، اب مجھے مزید ضرورت نہیں ہے. بے شک. موت تک، یعنی وہ مقام و مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملا، اس کے بعد بھی انہوں نے پڑھنا اور استغفار ڈیلی نہیں چھوڑا. بے شک. انبیاء نے دعائیں نہیں چھوڑی، قرآن میں ہم وہی دعائیں ہمیں سامنے نظر آتی ہیں. اور وہ انبیاء 1.25 میں سے گنے چنے ہمارے سامنے 2 درجن آ رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کچھ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اپنے کلام کے ذریعے کہ 1.25 وہ اولیاء بھی تھے جو انبیاء ہیں. یعنی ولایت سے، صداقت و شہادت سے نبوت تک کا مرتبہ سب انہیں مل گیا، یعنی ساری کیٹیگریز میں کوالیفائی کیا تو نبوت کا منصب عطا ہوا. ان کے وظائف جو اولیاء کرام نے بنائے تصویحات کو، وہ راز تو ظاہر اساتذہ بہتر جانتے ہیں. ہمیں تو 50-55 برس گزار کے، 55 برس میں آپ کا کہہ رہا ہوں، اپنا 50 ہی کہہ رہا ہوں. یعنی ہم نے جو زندگی میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کے ذریعے خاص لوگوں کے خاص کلام میں سے سلیکشن دے کے صرف 25-26 سے زیادہ 28-29 ان کے نام لے کے، یعنی اشارت میں جو نام لیے وہ جا کے 28-29 بنتے ہیں. 28-29 تک لمٹ پہنچتی ہے، اور ان کی باتیں جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہیں، اپنے دوستوں کو کہیں، اللہ کو براہ راست کہیں اللہ نے اس کو مینشن کر دیا، وہ اولیاء کرام نے سمجھتے ہوئے جو وظیفے کی آپ بات کر رہے تو اس میں جو میں نے اخذ کیا، ہر طالب علم کو اس کی ذاتی ضرورت اور کیفیت کے مطابق، جیسے آپ دوائی ڈوز دیتے ہیں، کچھ پیشنٹ آتے ہیں آپ اس کو سلا دیتے ہیں پہلے. اب کوئی کہے نادان کہ یار کیسا ڈاکٹر ہے، اس نے تو سلا ہی دیا پیشنٹ کو، یہ تو ہفتہ ہو گیا سر، اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، فرض کیا رہے، روزہ گیا، نماز گئی، تسبیح گئی، کچھ بھی نہیں. ڈاکٹر کو پتہ ہے اس کے سونے میں اس کی زندگی، اس کی نیند میں اس کی زندگی. اصحاب کاف نے کون سی نمازیں پڑھی تھی اور مدت دے کے 3 سینچری. وظائف ضرورت کے مطابق شیخ بے متعین شک. کرتا ہے، اور جس کی جو ضرورت پڑتی ہے وہ اپنی، جو اللہ نے نور فراست، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ صوفیاء کرام کی جب ہم بات کریں تو حضور اکرم اور خلفائے راشدین اور اہل بیت ان کی گرد ہم گھومتے ہیں تو ہمیں بہت اچھی طرح پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تصوف قرآن اور حدیث اور صحابہ اور اہل بیت اور بغیر فرق کیے کسی کے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. اللہ نے جیسے کہا ساری کتابوں پر، سارے لوگوں پر جو اس نے بھیجی.
اور جو صحابہ دیے اور جو اہل بیت دیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے ایمان کا وہ بھی حصہ ہے۔ اسی طرح کہ جیسے حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل میرے علماء کا مرتبہ ہوگا، اور علماء کی وضاحت کر دی کہ متقی علماء جی تو وہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو ان لوگوں سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تھے منافقین کو چھوڑ کر، باقی تو سارے کے سارے پھول ہوئے۔ اب وہ گلدستہ اگر ہر صوفی اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں مسلک میں نے کبھی زندگی میں مطلب اچھے لوگوں سے واسطہ رہا ہے تو ہمیں بڑا کنفیوژن نہیں کلیئرٹی ہے۔ ایک کا مسلک یہ ہے کہ گھر کا سارا سامان دینا، قربان کر دینا، اور پوچھا سبحان جائے اللہ، کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر سبحان اللہ، دیکھیں، اگر آج کا کوئی موحد ہوتا تو کہتا اللہ کا نام چھوڑ کے آیا ہوں ساتھ رسول کا۔ حضرت عمر فاروق حدیث احسان میں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ میں نے بے کوئی شک، ورڈ اکثر نہیں پڑھی جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ صرف ہم ایک بات کر، اللہ کا نبی، اللہ کا بھیجا ہوا، وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ مرشد اگر اس سٹریم لائن میں ہے، اگر کا لفظ ان کے لیے یوز کروں گے بے شک ہے، ٹھیک ہے، آپ اولیاء شیطان کی معرفت اگر حاصل کر چکے تو اس کا مطلب آپ اولیاء رحمان کو جان، اگر یہ مقام انہیں حاصل ہو گیا ہے کہ وہ ہمیں کہہ سکیں کہ آپ نہیں ہیں، تو میں سمپل سی بات کروں گا کہ میرا مرشد یا میرا استاد یا آپ کا مرشد، آپ کے استاد جو کچھ دیتے رہے وہ آگاہ ہے نور بصیرت سے کون سی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہی کا بھائی صحابی داخل ہو رہا ہے نماز سے، وضو کا پانی ٹپک رہا ہے ابھی، اور حضرت عثمان غنی نے فرمایا آنکھیں زنا کر کے آ رہی۔ یہ وہ بات ہے جو آپ اور میں شاید محفل میں نہ کر پائیں، انہوں نے کی کیوں؟ وہ وقت کا امیر ہے، وہ وقت کا امام ہے، وہ متعین ہے، وہ اپوائنٹ ہے۔ اور جب محفل ختم ہو، مختصر کرتا ہوں کیونکہ ہم نے مکالمہ بھی آگے بڑھانا ہے اور دوستوں کو اچھی چیزیں ملیں، ایک کرکس ملے، ایکسٹریکٹ ملے کہ ہم کس روحانیت کی باتیں کرنے جا رہے ہیں، کیا ہم نے خود بنائی ہیں، کیا ہم الٹے لٹکنے کی تعلیم دے رہے ہیں؟ اعتراض ہو رہا ہے مختلف گروپوں میں، آپ دیکھ ہی رہے، کیا ہم اوٹ پٹانگ حرکتوں کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم اوٹ پٹانگ لوگوں سے متصل اور وابستہ ہیں؟ کیا شعوری طور پہ یہ دانا و بینا نہیں ہے جنہیں نور بصیرت، نور ایمان، نور ہدایت نصیب ہوا ہے؟ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو مثالیں اور ہم دیں گے آنے والے دنوں میں بات کریں گے تو وہ محفل میں رک گیا، اب میں مختصر کر رہا ہوں۔ آخر میں تنہائی میں پوچھا یا امیر المومنین کیا جبریل دوبارہ آ گئے ہیں؟ کیا وہی دوبارہ شروع ہو گئی ہے؟ یعنی سابق آپ ایمان دیکھیں کہ آپ کو کیسے خبر ہوئی، آپ نے کیسے وہ بات کر دی جو میں ابھی ہو کے آ رہا ہوں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یعنی وہی نہیں، بلکہ تم نے سنا نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ اب یہاں حدیث کا جواز ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عثمان غنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد یہ فرما رہے ہیں تمہیں پتہ نہیں نبی نے کیا بتایا؟ حالانکہ وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کی فلانی آیت کا حوالہ دو، بھائی حدیث کی بات ہی نہ کرو، وہ تو بات کر رہے ہیں، سنت رسول کہہ رہے ہیں، حدیث کو تو سمجھتے ہیں اور کہہ رہے ہیں، لیکن وہ نور فراست والی نہیں سنی کیوں نے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یعنی آپ کی اور میری آنکھ میں اگر وہ نور آ چکا ہے مرشد کی، استاد کی نسبت سے، لوگوں کی نسبت سے، ہم اولیاء رحمان کی دعا مانگی، ہم نے اولیاء شیطان کی پابند سے پناہ مانگی اللہ کی، ہم نے ولد ضالین جب کہتے ہیں تو ہم پناہ مانگتے ہیں، ہم گمراہوں میں سے نہیں ہیں۔ اور کوئی ہمیں ڈکلیئر کرنا چاہے کہ تم تصوف کی باتیں کرتے ہو لہذا تم شاید غلط ہو، تو یہی مثال ثابت کرتی ہے کہ ہم غلط تو بات نہیں کرتے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ کیسے سکھایا ہے؟ آج آپ نے جو ہاتھ دیا، اس نے جو ہاتھ دیا، ہوتے ہوتے وہ خلفائے راشدین اور اہل بیت کے ائمہ سے ہوتے ہوئے خلفائے راشدین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تک، اور پھر اللہ نے کہا میرا ہاتھ ہوگا۔ یہ ہے قصہ مختصر کہ حضرت عثمان غنی نے جب بتایا تو اس بندے نے اقرار کیا کہ پہلی نظر تو معاف تھی نا، کچھ جلوہ ایسا تھا حسن کا، میں بار بار تکتا رہا۔ تو حضرت عثمان غنی نے اس کو آنکھوں کا زنا قرار دیتے ہوئے بھری محفل میں کہنا واجب تھا کہ یہ بات آگے بڑھتے ہوئے سچ مچ کے زنا میں کنورٹ ہو سکتی تھی۔ یعنی مرشد اور استاد جو ٹائم کا آپ کا بیٹھا ہوا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے، بے شک،
اچھا میں آپ کو اب اچانک بات سے بات ہوتی تو بزرگوں کی جی بات تو بہت ہی اچانک اللہ کی طرف سے یاد آ رہی ہے، دوستوں کو پتا تھا۔ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر طاہر حمید کنوری صاحب اکیڈمی ادبیات میں، انہوں نے خواجہ عبد الرحمان شوروی کے جو مکتوبات تھے وہ مرتب، ان میں ایک خلیفہ کو وہ بار بار کہتے ہیں جب سفر میں جاؤ تو اپنی بیوی کو ساتھ رکھا کرو، اکیلے سفر نہ کرو۔ پھر خطوں میں وہ ظاہر چیز سامنے ہم تک پہنچنی تھی یہ بات، مگر میں جو جس امیر المومنین کا حوالہ دے رہا ہوں یہی ٹاپک ہے کہ مرشد نے سیکھا کہاں سے؟ مرشد نے تو انہیں سے سیکھا ہے جو کہ جن سے سیکھا جانا چاہیے۔ خواجہ صاحب اس کو فرماتے ہیں تو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کیوں نہیں کرتا؟ تو اب خلیفہ کو اپنے بار بار خط لکھ رہے، بیوی کو ساتھ رکھو، سفر اکیلے نہ کرنا، رات اکیلے نہیں گزارنی، بات اور اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہیں کرو گے تو یہ پردہ جو ہے نا یہی تو وہ چیز ہے۔ اب ہم مسائل کا شکار ہیں، یہ میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں، ہم مسائل کے زمانے میں، ہم دور فتن میں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی نے فرمایا کہ فتنے کا زمانہ ایسے جڑا ہوا ہے، ایسے قریب، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت قریب ہیں۔ اگر ہم قریب ہیں تو صوفیاء عظام، صوفیاء کرام، یہ اسکول آف تھاٹ، یہ لشکر مہدی کے لیے لشکری اور عساکر تیار کر رہا ہے۔ سب سے بڑی ضرورت تصوف کی یہی بنتی ہے کہ یہ ورد وظیفے اور یہ سارے اسباب اگر قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں تو یہ سارے کے سارے لشکر مہدی اور زمانہ آخر کے لیے ہیں، اور ہم اس لشکروں میں سے، ہم لشکروں میں سے پانی پلانے والے سب کا ہے۔ میں اب آپ اس پہ مزید وقت ڈال۔ جی بے شک آپ نے بجا فرمایا اخلاق صاحب۔ تو میرا خیال ہے وہ جو دوسرا سوال جس کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا وہ کیا تھا، اگر آپ یاد کروانا چاہیں؟ کہ ایک تو ہم نے ایک تو وظائف کی، وظیفے کے حوالے، ایک تو وظائف وظیفے کی کی بات آرامت کی ہونا۔ تھی، اور اس کے علاوہ جو دوسرا ہمارا تھا کہ وہ یہی تھا کہ یعنی انسان جو ہے وہ محنت اور مستعدی مقصد اور چاق و چوبندی اس کو اپنا اپنا شعار بنا لے۔ تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا، تو انشاءاللہ آئندہ نشست میں مزید ہم اس کو جاری رکھیں گے، اللہ یہ کہ آپ کچھ مزید فرمانا چاہیں تو۔ جیسا کہ ہم کہہ رہے تھے، ایک تو یہ ہے کہ سیشن کو ہم شارٹ کر کے دوبارہ جیسے آپ کہتے ہیں ریکارڈ پہ لگا دیں، اس کو ریکارڈ الگ کر لیں اگر ریکارڈ ہوتا ہے اس طرح کا تو یہ الگ سے سیو ہو رہا ہے اگر ادروائز یہ ہے کہ پھر پروگرام ختم کریں گے۔ اگر ٹھیک ہے ریکارڈ ہوتا ہے تو کچھ گفتگو کچھ منٹ اور کر کے اگلے حصے میں اس کو آپ سیو کر لیں اگر دیکھنے ہوتا ہے۔ جی ناظرین، تو انشاءاللہ ہم اب ایک وقفے کے بعد ہم اگلی نشست میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔